26 میں 1918 میں مولانا الیاس صاحب آ کر بیٹھے ہیں نظام الدین، اور 1918 میں برطانوی فوجیں مشرق وسطیٰ میں داخل ہوئی ہیں، اور 1919 میں شام فتح ہوا ہے۔ فرانسیسی فوجوں نے شام کو فتح کیا اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کا نام سوریہ رکھا، ایک کا نام لبنان رکھا، اور ایک کا نام اردن کر دیا، اور شام کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور 1926 میں اسرائیل کو بنانے کا منصوبہ مکمل ہو گیا کہ اسرائیل بنایا جائے۔ ادھر 1926 میں دعوت کا کام چلا جس کا آخری سرا مہدی سے جا کے ملتا ہے، اور ادھر 1926 میں یہودیت کا کام چلا جس کا آخری سرا دجال کے ساتھ جا کر ملتا ہے۔ یہ آپس میں یہ تانے بانے میرے اپنے بنائے ہوئے ہیں، میں سنے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق میں ایک ترتیب ذہن میں آئی کہ ادھر دعوت کا کام بھی ہدایت پر ختم ہوگا۔ 1964 میں پہلی جماعت گئی یوگنڈا، 1964، 4 آدمی، اس میں ایک ابھی بھی زندہ ہیں، عبدالرشید صورتی صاحب جو کراچی کے امیر ہیں۔ تو کہنے لگے وہاں ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کی ہم گئے ملاقات کے لیے، تو ان کا بہت بڑا ہال کمرہ تھا، وہ مریدوں سے بھرا ہوا، اور ایسے مراقبے میں بیٹھے تھے، ایسے بالکل گردن ایسے جھکائی ہوئی تھی۔ ہم 4 آدمی کمرے میں داخل ہوئے، اور یہ پہلی جماعت ہے، آج تک کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغی جماعت پاکستان میں کوئی نہیں جانتا تھا 1964 میں، باہر کون جانتا، اور یوگنڈا۔ تو جو ہی ہم اندر داخل ہوئے تو انہیں ایک دم سر اٹھایا، کہا مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، مرحباً بجیش المہدی، 3 دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا، اور ہمارا بڑا زبردست اکرام کیا۔ تو دعوت کی انتہا وہاں جاتی ہے، اور یہودیت کی انتہا دجال تک جاتی ہے۔ یہ دونوں طاقتیں جب ٹکرائیں گی تو اللہ دجالی فتنے کو ختم فرمائے گا، اور ایمان اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں ایک وقت میں شروع ہوئے۔ 1926 میں جب ان کا اقتدار مستحکم ہو گیا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کو دوبارہ لا کے آباد کیا جائے، اور یہاں ایک اسرائیلی یہودی ریاست بنائی جائے۔ سیہونی تحریک جس کو کہتے ہیں، سیہون ایک پہاڑ ہے جہاں داؤد علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے بقول ان لوگوں کے، تو سیہون کے نام سے سیہونی تحریک نے اپنا نظام چلایا، تو اسرائیل وجود میں آیا۔ اس کا آخری سرا دجال کے ساتھ ملتا ہے، لد، باب و لد جو ان کا سب سے بڑا اڈا ہے جہاں دجال قتل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دعوت کو اس وقت اٹھایا جب دعوت کے نام کو جاننے والے علماء بھی نہیں تھے، وہ بھی اسے اوپرا سمجھتے تھے، اور ان کے ہاں بھی اس پر انکار شدید تھا، لیکن اس بندے کے گشتوں نے آہستہ 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 فضا کو ہموار کرنا شروع کیا۔ پھر مولانا الیاس صاحب نے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہ اب آپ کے میوات کا دورہ کرو، تو انہوں نے میوات میں دیکھا زندگی کو بدلا ہوا، حالات کو پلٹا کھایا ہوا، تو کچھ اعتراف زبانوں پہ آنے لگا۔ 1944 میں جب دنیا سے جا رہے تھے تو میوات میں صرف میوات میں بہت اچھی فضا کام کی پیدا ہو چکی تھی، اور کچھ دہلی شہر میں۔ عبدالعاظ صاحب مولانا الیاس صاحب کی وفات سے 6 مہینے پہلے پہنچے ہیں نظام الدین، پھر اس کے بعد تبلیغ کے ہو کے رہ گئے، پھر ساری زندگی اور کوئی کام نہیں۔ مولانا الیاس صاحب کے اس وقت 6 ماہ باقی تھے، اور اس وقت وہ شدید بیمار تھے۔ جب عبدالعاظ صاحب کو پتہ چلا، یہ وہاں دلی میں نوکری کرتے تھے، ان کو پتہ چلا کہ نظام الدین میں کوئی بزرگ ہیں جو لوگوں کو نمازی بناتے ہیں۔ اس وقت یہ شروع میں ہم نے بھی ایسے ہی سنا کہ ایک تبلیغی جماعت ہے جو لوگوں کو نمازی بناتی ہے۔ تبلیغ کی گہرائی تو کیا زبردست چیز ہے۔ تو کہنے لگے میں دیکھنے گیا کہ بھائی وہ کیسے نمازی بناتے، تو بس وہ جو پہلی دفعہ گئے تو وہیں کے ہو کے رہے۔ مولانا سعید خان صاحب کو 4 سال کی صحبت نصیب ہے، مولانا الیاس صاحب کی صحبت میں 4 برس رہے، مسلسل 4 برس گزارے۔ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، 1989 میں فوت ہو گئے تھے۔
تو ان کو بھی کافی لمبا عرصہ مولانا الیاس صاحب کی صحبت نصیب رہی. بیٹے مخالف تھے. تو 1944 میں جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہونے لگا ہے تو انہوں نے مولوی یوسف صاحب کو بلا کر کہا بیٹا آجا مل لے میں جا رہا. وہ جو سینے سے لگایا اس میں نسبت اللہ نے منتقل فرما دی. اور مولانا یوسف صاحب نے فرمایا اپنے باپ کے مرنے سے ایک دن پہلے مجھے تبلیغ پہ 100 اعتراض تھے. 100 اعتراض. باپ کے مرنے کے بعد اللہ نے تبلیغ کا کام کھولا. مولانا الیاس صاحب تبلیغ کے کام کو اجمالی طور پر چھوڑ گئے تھے. مولانا یوسف صاحب نے اس کو کھولنا شروع کیا. دن میں 18 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا. سوائے سونا اور نماز اور لکھنا ان 3 اوقات کے علاوہ وہ شخص کی زبان بند نہیں ہوئی. مسلسل جیسے اللہ بلوا رہا تھا. بھرپور جوانی میں چلے گئے. 48 برس کی عمر میں انتقال فرمایا. 27 سال کی عمر میں امیر بنے, بالکل نوجوان بلکہ بچے. اور مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی یوسف ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھیلتا تھا, لیکن جب وہ امیر بنا تو آہستہ آہستہ اس کا روب ہمارے اوپر چھاتا چلا اور اپنی جہد اور قربانی سے ان کی ہیبت ہمارے دلوں پہ قائم ہو گئی. ایک دفعہ 3 گھنٹے بیان فرمائے اس حال میں کہ یہاں ایک پھوڑا تھا جس سے خون مسلسل رس رہا تھا. تو ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ یہاں رکھتا تھا کپڑا, جب وہ خون سے تر ہو جاتا تو وہ ہٹا لیتا, دوسرا رکھتا تھا, پھر وہ خون سے تر ہو جاتا وہ ہٹا لیتا, پھر وہ تیسرا رکھتا تھا, اور وہ مسلسل بیان فرماتے. باپ والی کیفیت منتقل ہو گئی کہ مولانا الیاس صاحب کے یہاں پھوڑا نکل آیا. اس کو کٹ دینا تھا. کٹ دینے میں تکلیف ہونی تھی, تو مشورہ کر رہے تھے کہ اس کو کریں کیسے. تو مولانا الیاس صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا ایسا کرو کچھ میواتی میرے آگے بٹھا دو, پھر جو مرضی مجھ سے کر لیں. تو انہوں نے کچھ میواتی آگے بٹھائے. مولانا الیاس صاحب نے بیان کرنا شروع کر دیا اور ہاتھ یوں کر دیا. تو انہوں نے سارے ہاتھ کو کھرچ کے صاف کیا, لیکن ان کا ہاتھ ایسے بھی نہیں ہوئے اور وہ یوں بھی نہیں ہوئے. اس قدر انہماک اور فنائیت اللہ نے عطا فرما دی باپ بیٹا کو کہ اللہ نے ایک چیز کو وجود دینا تھا. ایک مدت ہوئی تھی عوام اور خواص کے ذہن سے نکل گیا تھا, اور بس صرف اسلام کو ایک ہی شکل میں دیکھتے تھے کہ حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا, حکومت آئے گی تو اسلام آئے گا, طاقت ہاتھ میں ہوگی تو اسلام آئے گا, ورنہ اسلام آ ہی نہیں سکتا. اور انقلاب کا مطلب صرف حکومت کی تبدیلی کو لے لیا تھا. بعض الفاظ ایسے ہیں جو اپنے اصل معنی سے نکل کر مجاز میں اتنے استعمال ہوئے ہیں کہ اصل معنی ویسے ہی ختم ہو کے رہ گیا. ان میں سے ایک انقلاب بھی ہے. انقلاب تو قلب سے ہے, قلب پر الف نون لگ کر باب انفعال بنا ہے. انقلاب پلٹ جانا, دل کا پلٹ جانا. جب قلب سے ہے تو ادھر زیادہ جوڑ ہونا چاہیے, لیکن پھر کثرت استعمال ہوا انقلاب کا حکومت کے بدلنے پر. حالات کے انقلاب آ گیا, حکومت بدل گئی, انقلاب آ گیا, پیپل پارٹی آ گئی, انقلاب آ گیا, نون لیگ آ گئی, انقلاب آ گیا, قاف لیگ آ گئی. تو انقلاب جیسے برباد, وہ تو برباد ہو گیا. برباد کا کیا مطلب ہے؟ برباد کا مطلب جس کا نقصان ہو جائے وہ تو برباد ہو, جس کا کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے وہ تو برباد ہو گیا, جس کا کاروبار بیٹھ جائے وہ تو برباد ہو گیا. حالانکہ برباد یہ مرکب ہے, فارسی کا لفظ ہے, مرکب ہے. برباد, بر الگ ہے, باد الگ ہے. بر کہتے ہیں اوپر اور باد کہتے ہیں ہوا کو. تو برباد کا مطلب ہے ہوا کے اوپر. یہ مطلب تمہیں معلوم تھا پہلے کبھی؟ یہ اپنے اصل مطلب میں کبھی استعمال ہی نہیں ہوا. برباد, جس کی دکان بیٹھ جائے وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے. یہ تو ایک تعبیر ہے کہ جیسے پتا ٹوٹتا ہے نا, پتا ٹوٹتا ہے پھر وہ ہوا کے رحم و کرم پر ہو جاتا ہے, اس کی کوئی منزل نہیں رہ جاتی نا. ہوا کے جھونکے جدھر لے جائیں وہ ادھر کو اس کی سمت ہو جاتی ہے. ایسے ہی جو کسی نقصان میں حالات کی جکڑ میں آتا ہے تو اس کو کوئی رہ نہیں جاتا, اپنے بھی آنکھیں پھیر جاتے ہیں, خون بھی سفید ہو جاتے ہیں.
تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہوا کے دوش پر کہ کوئی اس کا پرسان حال کوئی نہیں. تو اس لیے برباد کو وہاں سے یہاں ڈال دیا گیا. تو پچھلے 200 سال سے انقلاب کا لفظ بھی صرف اور صرف حکومت کی تبدیلی پر بولا جاتا ہے، حالانکہ انقلاب اصل معنی میں تو دل کا بدل جانا ہے. انقلب، دل بدل گیا. تو پچھلے 200 سال سے یہ ذہن بن گیا ہے کہ بغیر حکومت کے نہ دین آ سکتا ہے نہ حالات سدھر سکتے ہیں. مولانا الیاس صاحب نے اس کو رد کر کے دکھایا کہ نہیں، دین دعوت سے آتا ہے، حکومت سے نہیں آتا. اور دعوت تمام شعبوں کو زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے. نبی جب آتا ہے تو سامنے کتنے شعبے ہیں جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں.